وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے آیات کی تلاوت سنی، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بہت زبردست، بہت ہی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفسیر تدبر القرآن کے ذریعے سے کہ یہاں پہ مولانا لکھتے ہیں، مولانا اصلاحی، کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو والدین کا اپنی اولاد پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی تربیت، اس کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حق قرار نہیں دیا کہ بندے جو ہیں وہ والدین کی عبادت کریں یا شریک ٹھہرائیں۔ یہ بات بہت کلیئر کٹ سمجھنی چاہیے اور اہم بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نوٹ کیجئے گا کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے جملے یہاں پر لکھے اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اف دل کی بیزاری کے اظہار کا کلمہ ہے، اور نہر کے معنی ڈانٹنے اور جھڑکنے کے۔ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارے دل میں کوئی بیزاری نہ آئے، کوئی بے ادبی کا کلمہ نہ تم کہو، اور اگر ان سے بات کرنی ہو تو شریفانہ اور سعادت مندانہ بات کرو، ان کی دلداری کرو، ان سے عاجزی کا، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور ان کو تسلی دیتے رہو۔ یہاں پہ پھر مزید یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بڑھاپے میں کوئی شخص پہنچ جاتا ہے تو یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو، جو بچے ہوتے ہیں اولاد، ان کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں، جو ان کی ان قربانیوں اور جافشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس بات کی یاد دہانی ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں۔ جب وہ ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی والدین کی، اور بچے جوان بھی نہیں ہوئے، لیکن ہر وقت جو ہے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ وہ تعظیم، عزت اور احسان کے حقدار ہیں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اولاد، لڑکے یا لڑکیاں، اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں، جب وہ اپنے پاؤں پر مالی لحاظ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انیبلٹی یا ڈس ایبلٹی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے پاؤں پر ہر لحاظ سے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں اور وہ بہت مطمئن ہے، کوئی کمی نہیں ہے ان کی زندگی میں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ وہ اصل وقت ہے یہ دیکھنے کا اور یہ سوچنے کا۔ جوان اولاد کہتی ہے میری تو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے کسی لحاظ سے، میں تو بہت خوش ہوں اور میں بڑا متمول ہوں اور سب کچھ۔
لیکن سوچنے کی بات یہی ہے کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکال سکتے تھے، اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتے تھے، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، لڑک لڑک کے گر جاتے تھے، خود سے سو نہیں سکتے تھے، دودھ نہیں پی سکتے تھے یا جو بھی، اس وقت کون تھا نا تمہارے لیے؟ اب احسن البیان میں بھی یہی تعلیمات دوسرے الفاظ میں ظاہر سمجھائی جا رہی ہیں کہ ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بڑھاپے میں والدین تو کمزور، بے بس اور لاچار ہوتے ہیں، جبکہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جوانی کے دیوانے جذبات اور بڑھاپے کے سرد و گرم تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا سرخرو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ احادیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 597، سیدنا انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبائر کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 5972، بہت ہی یہ دل کو لگتی ہے جا کر بات۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو۔ تو میرے خیال ہے عملی نکات کافی واضح ہیں۔ اللہ ہمیں میں الفاظ تو کم پڑ جاتے ہیں اور میرے خیال ہے الفاظ بھی پر اثر جب ہی ہوتے ہیں جب وہ عملی جامہ پہن لینا۔ تو اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ہم ان کی قدر کریں، ان سے بحث مباحثے میں نہ پڑیں، ان کی دلداری کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں گے۔